کالا جادو جو لوگ کرتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہر طرح کا کفر، ہر طرح کا شرک، ہر طرح کا گناہ کر لیتے ہیں۔ 100 میں سے چند جنات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے قبضے میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جانے میں جاتے ہیں، کچھ انجانے میں جاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جو جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ میری شریعت کا انکار کرتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا، وہ اپنا یہ جو علم ہے نا جادو کا، وہ کسی کو دیتا نہیں، اس کی موت نہیں آتی۔ کالے جادو کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں۔ کالا جادو ہوتا کیسے ہے، کرتے کون لوگ ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو کیسے جنات کے قبضے میں جان کاٹ لیتا ہے، اور اسے موت کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کو طرف طرف کے موت آتی ہے، اور ان کو اگر موت آتی بھی ہے کیا صورتحال ہوتی ہے؟ قاری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کالا جادو جو لوگ کرتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، کالے جادو کا علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ کالا جادو جو لوگ کرتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سراسر بھی ہوگا، مسلمان کافر ہو جائے گا۔ جی بالکل، کیونکہ جادو کرنا، کروانا، سیکھنا، سکھانا کفر ہے۔ تو جادوگر اس وقت جادو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جب وہ ہر طرح کا کام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لیتا ہے، اور معاذ اللہ قرآن مجید کی بھی حرمتی کرتا ہے۔ قرآن مجید کو واش روم میں لے کے جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر گندگی ڈالتا ہے، پھر اسی طرح قرآن مجید کو گندگی کے ساتھ لکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی شان میں گالیاں دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور اسی طرح اسلام کو گالیاں دیتے ہیں۔ پھر اس طرح یہ جب ہر طرح کا کفر، ہر طرح کا شرک، ہر طرح کا گناہ کر لیتے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ یہاں تک کہ جنات کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جب تک آپ محرم رشتوں کے ساتھ زنا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ یعنی انہیں ہر وہ کام کرنا پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ جی حتیٰ یہاں تک کہ ہم نے جادوگروں کو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ شیطانوں کی مدد لیتے ہیں، جنات کی مدد لیتے ہیں، شیاطین کی مدد لیتے ہیں۔ جنات تو کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں کہ جو مسلمان جنات ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں بعض نیک بھی ہوتے ہیں اور بعض گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ جو نیک جنات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ یہ غیر مسلم جو ہندو جن ہیں، غیر مسلم سکھ ہیں، اور اسی طرح جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان سے یہ مدد لیتے ہیں۔ پھر جب ہر طرح سے ان کو خوش کر لیتے ہیں، راضی کر لیتے ہیں، اس کے بعد چند کام جنات ان کے کر دیتے ہیں، ہر کام نہیں کرتے، اور اسی طرح 100 میں سے چند جنات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے قبضے میں آتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، ایک یہ مجھے بتائیے گا بات ہے کہ یہ جو کالا علم کرتے ہیں یہ خود اپنے آپ کو جنات کے قبضے میں کر لیتے ہیں کہ جنات ان کے قبضے میں آتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بات معروف ہے کہ کالا علم، اب دیکھیں علم تو روشنی ہے، اصل میں جنات ان کے قبضے میں ہوتے ہیں، کیونکہ جب جنات نے ہر طرح سے اپنی بات ان سے منوا لی کہ آپ یہ کام کریں گے تو یہ جنات کے قبضے بالکل ایسا ہی ہے۔ ہر طرح سے جنات کو خوش کرنے کے بعد، راضی کرنے کے بعد، آپ حیران ہوں گے کہ جب جنات سے ان کا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ جنات ضروری نہیں کہ ہر بات ان کی تسلیم کرتے ہیں۔ جب یہ چلہ کرتے ہیں نا ایک جگہ پہ، مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے، اس کے بعد جنات کے ایک سردار ان سے ایک معاہدہ کرتا ہے، وہ سردار چند جنات کو ان کے حکم میں لا دیتا ہے کہ آپ نے ان کے کام کرنے ہیں۔ تو جب وہ جنات بھی اس کا کام ان کے کام نہیں کرتے تو اس کے بعد یہ بڑے سردار کے پاس جاتا ہے، پھر اس کی عبادت کرتا ہے، منتیں پھر نافرمانی کرتے ہیں، پھر جنات سے یہ کام لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں کالا جادو کروانے، فرض کریں کہ طلاقوں کے لیے آتے ہیں، کچھ آتے ہیں جی ہماری فلاں کے ساتھ شادی ہو جائے، کچھ ہوتے ہیں کہ ہمیں اولاد پیدا ہو جائے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ کچھ لوگ تو جانے میں جاتے ہیں، کچھ انجانے میں جاتے ہیں، تو اصل میں تو وہ بھی کفر ہی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک لونڈی نے جادو کروایا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کروا دیا، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے جادو سیکھا، جس نے جادو سکھایا اور جس نے جادو کروایا، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، تو فرمایا کہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گویا فقط کفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ جو جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ میری شریعت کا انکار کرتا ہے۔ جو پہلے کالا جادو کرتے تھے ان کے پاس وہ بھی اسی قسم کا جادو کرتے تھے کہ وہ ان کا تھوڑا مضبوط ہوتا تھا؟ وہ مضبوط اصل میں نا آج کے معاشرے میں جو جادوگر ہیں یہ اکثر شعبدہ باز ہیں، اصل جو جادوگر ہیں وہ بہت کم ہیں۔ یہ شعبدہ بازی کے ذریعے آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے پاس گئے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسے ڈرامے بازی، شعبدہ بازی کر دے گا تو آپ اس سے بڑے حیران ہوں گے کہ آپ یہ کام کر دیا اس نے۔ تو
جو اصل جادوگر ہیں وہ بہت کم ہے. بہت جو پہلے جادوگر تھے نا وہ بہت مضبوط تھے. جادو کرنے ویسے حرام ہے، ایک نوری علم ہوتا ہے، نوری علم تو حلال ہے نا. اب دیکھیں کہ نوری علم قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اگر جادو ہو جاتا ہے تو اس کا علاج قرآن مجید میں ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا علاج قرآن مجید سے کیا، اسی طرح ہم نے بھی جادو کا علاج قرآن مجید سے کرنا ہے. جو لوگ کالا جادو سیکھتے ہیں، چلا کاٹتے ہیں 40 دنوں کا، 41 دنوں کا، کوئی گول دائرہ لگا کے ویران جگہ، کچھ قبرستانوں میں کاٹتے ہیں، کچھ راوی کے کناروں پہ کاٹتے ہیں دریا کے، تو ان کی موت کا کیا چکر ہوتا ہے؟ میں نے سنا ہے ان کی اولادیں بھی خراب ہوتی ہیں، کوئی موت کس طرح، کیا چیز کہانی ہے؟ جادوگر کی موت انتہائی خطرناک ہوتی ہے. اب جنات سے یہ کام لیتا ہے نا تو وہ جنات بھی اس جادوگر کو اذیت میں رکھتے ہیں، تکلیف میں رکھتے ہیں. عصر سے لے کر عشاء تک جادوگر کی انتہائی طبیعت خراب ہوتی ہے. جب اس کا موت کا وقت قریب نہیں عموماً نارمل زندگی میں جی اس کے سر میں درد رہتی ہے، کندھوں میں کھچاؤ دباؤ رہتا ہے، اور اسی طرح جنات اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی تباہ برباد ہو جاتی ہے، آخر تو ہے ہی تباہ برباد نا. پھر جنات اس کو بھی تکلیف میں رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کی اولاد اکثر جنات ہونے نہیں دیتے، اس کی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، جنات ہی مار دیتے ہیں. اور اگر اولاد ہو بھی تو اکثر اولاد معذور ہوتی ہے، بیمار ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ آگے دنیا کے معاملات میں آئیں، ان چکروں میں آئیں. تو اس لیے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے نا تو اس وقت بھی جب تک وہ اپنا یہ جو علم ہے نا جادو کا وہ کسی کو دیتا نہیں، اس کی موت نہیں آتی. کوئی اگر لیتا ہی نہیں علم پھر؟ مجھے چند دن پہلے ایک دوست نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ایک جادوگر تھا، تو اس کی موت کا جب وقت آیا نا تو 3 دن تک اس کی جان نہیں نکلی. پھر 3 دن کے بعد اس نے یہ علم کسی کو دیا، اسی طرح پڑا رہا اپنی چارپائی پہ. جب علم کسی کو دیا، کسی نے لیا، تو اس کے بعد اس کی جان نکلی. جسم میں سنڈیاں بھی پڑ جاتی ہیں، جسم خراب ہو جاتا ہے، اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. بالکل اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جسم میں بیماری لگ جاتی ہے، اور انتہائی خطرناک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے گندگی بڑھتی ہے، کیونکہ وہ ساری زندگی گندگی میں ہی رہتا ہے نا. جنات اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے گندگی میں ہی رہنا ہے. جب وہ گندگی میں رہتا ہے تو اس کے بعد جنات اس کے کام کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. کوئی پیغام دینا چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے جو کالا جادو وغیرہ کرواتے ہیں؟ میں تو یہ بات کہوں گا کہ جو جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ جادو جس طرح کرنا کفر ہے اسی طرح جادو کروانا بھی کفر ہے. تو حسد کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت سے نوازا ہے تو آپ کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، خوش ہوں اس کی نعمت سے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان کی وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، ماشاء اللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نے ماشاء اللہ کہا ہے، جو نعمت اس کو دی ہے یا اللہ اس کو بھی دے دے. تو اس لیے صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. پہلی بات یہ کہ جادو کرنا بھی نہیں، جادو کروانا بھی نہیں. اگر آپ کے اوپر جادو ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کا علاج جادو سے نہیں کروانا، اس کا علاج بھی آپ نے قرآن و سنت سے ہی کروانا ہے. بالکل. ہمارا ایک خاص جو مقصد تھا آج کا ویڈیو بنانے کا، پروگرام کرنے کا، یہ مقصد تھا کہ لوگوں تک علم پہنچایا جائے کہ جو ہماری خواتین آج کل کی ان پخنڈ بازوں کے پاس جا کے بکرے تک دے دیتی ہیں، پیسوں تک اجاڑ دیتی ہیں، تو اپنے جو حلال پیسے ہیں ایک تو اس کو حرام نہ کریں، دوسرا کفر میں داخل نہ ہو جائے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جو کالا جادو کرواتا ہے یا کرتا ہے وہ کفر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اجازت ہے مجھے، اللہ حافظ.